تو شیطان بھی مایوس ہو جاتا ہے، شیطان کہتا ہے چلو بھائی اس کے پیچھا کرنے میں کوئی انشاءاللہ جو بھی دعا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی۔ تو آپ اس ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی سننے سے بھی آپ کو یاد ہوا ہوگا، بچے کو بھی یاد ہوا ہوگا، اتنا آسان، لیکن اس کے کمالات بے شمار۔ بات کروں تو مجھے یقین ہے دن تو گزر جائے گا، رات گزر جائے گی، لیکن اس کے کمالات، جس بندے کو بھی دیکھو پریشان، جس بندے کو بھی دیکھو غموں میں مبتلا، تو غم کے بھی دو قسم ہیں، ایک ہوتا ہے غم غین کے ساتھ، دوسرا ہوتا ہے ہم ہا کے ساتھ۔ تو غم کا معنی تو یہ ہے کہ بھئی کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، غم میں مبتلا ہے، کسی مصیبت کی وجہ سے پریشان ہے، غم میں مبتلا ہے، تو اس کو غم کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے ہم۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کوئی غم ہوتا ہے لیکن آپ کو سبب معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی یہ میں کیوں پریشان ہوں۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ یہی کہتے ہیں یار میں پریشان ہوں، کیوں پتہ نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ہم، جس کا کوئی پتہ آپ کو نہ ہو کہ آپ کیوں پریشان ہیں۔ ان دونوں کا علاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں ان دونوں کے علاج کے لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ حدیث میں آتا ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کے غم بھی دور ہوں گے، آپ کے ہم بھی دور ہوں گے۔ وہ غم جو کسی سبب سے آپ کو سبب معلوم ہو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور جن کا سبب ہم ہی معلوم نہیں کہ کیوں غم میں مبتلا ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے معنی یہ ہیں لا حول۔ اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، ہم وظیفے پڑھتے ہیں لیکن اس کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہمارا۔ ایک بندہ آیا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت میں بہت پریشان، غموں میں مبتلا ہوں، اور غربت بھی ہے، ایک طرف غربت ہے، دوسری پریشانیاں ہیں، غموں میں مبتلا ہوں۔ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا حول پڑھا کرو۔ لا حول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پورا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو لا حول کا وظیفہ دے دیا، بہت عرصے بعد وہ پھر آیا اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت اب بھی وہی پریشانی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ نے وہ وظیفہ پڑھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا آپ کس طرح پڑھتے ہیں وہ وظیفہ، ذرا ہمیں بھی سناؤ۔ تو اس نے کہا حضرت میں روزانہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھتا ہوں لا حول لا حول لا حول انا للہ۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ کا غم کس طرح دور ہوگا بھائی؟ آپ کو تو وظیفے کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ میں نے کہا لا حول کا وظیفہ پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، نہ مجھ میں گناہ سے بچنے کا کوئی طاقت ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے یہ طاقت اللہ دیتا ہے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنے میں مدد اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ کی مدد سے ہم گناہ سے بچتے ہیں، اللہ کی مدد سے ہم نیکی کرتے ہیں۔ تو یہ خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، انشاءاللہ عمل شروع کریں، صبح و شام 100 مرتبہ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جس طرح درود شریف اگر پہلے پڑھ لیا جائے 3 مرتبہ کم از کم اور آخر میں 3 مرتبہ، تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ درود تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو بھی دعائیں وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ اول و آخر میں ضرور درود شریف پڑھا کریں۔
اس سے اس کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری بات وہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ درود شریف کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب آپ نے پہلے درود شریف پڑھا، پھر درمیان میں وظیفہ پڑھا، آخر میں پھر درود شریف، تو درود شریف تو دونوں قبول، تو درمیانی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ درمیانی دعا اور درمیانی جو وظیفہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس میں غموم اور ہموم کا علاج ہے۔ سب غم دور ہوں گے، ہم دور ہوں گے، وہ مصیبتیں، وہ غم جن کے اسباب آپ کو معلوم ہوں وہ بھی دور ہوں گے انشاءاللہ، اور جن کے اسباب کا آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، صبح و شام 100 مرتبہ۔ اور حدیث میں آتا ہے جب انسان گھر سے نکلا کرے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کافی ہو گیا تمہارے لیے، میں تمہارے لیے کافی ہو گیا، میں تمہاری رہنمائی کے لیے کافی ہو گیا۔ تو شیطان بھی تو وہاں، شیطان بھاگ جاتا ہے، یار چلو اس جگہ سے، شیطان کیا کہتے ہیں، یار اس جگہ سے چلو، اس کا پیچھا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اللہ نے خود فرمایا میں آپ کے لیے کافی ہو گیا۔ جب آپ نے یہ کلمہ پڑھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جب اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کافی ہو گیا، میں آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہو گیا، تو شیطان بھی مایوس ہو جاتا ہے، شیطان کہتا ہے چلو بھائی اس کے پیچھا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، تو وہ بھی مایوس ہو کے چلا جاتا ہے، پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ تو بھائی اس میں دونوں جہان کی کامیابی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیشہ پڑھا کرو۔ اور اگر ایمرجنسی میں کوئی مصیبت آ پڑے، ایمرجنسی میں کوئی غم آپ پر مسلط ہو جائے، خدا نہ کرے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو غموم و ہموم سے بچائے رکھے، لیکن خیر انسان کی زندگی ہے، آتے ہیں مصیبتیں بھی آتی ہیں، تو پھر کوئی حاجت ہو، کوئی اس طرح کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، تو 500 مرتبہ ایمرجنسی میں پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس وقت 11 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو، جو وہی درود آپ کو یاد ہو، نماز والا ہو یا دوسرا کوئی ہو، آپ درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، پھر 500 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 500 مرتبہ کے بعد آپ پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر انشاءاللہ پھر آپ دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی دعا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی۔ تو آپ اس پر عمل شروع کریں، اور اس طرح نہیں کہ لا حول پڑھا کریں، خوب دھیان سے پڑھنا ہوگا بھائی، میرے بھائی دھیان سے پڑھنا ہوگا، چاہے عورت ہو چاہے، اور یہ اتنا آسان کہ اب میں نے کہا نا لا حول ولا قوت الا باللہ، جب میں نے 1 مرتبہ پڑھا آپ نے سنا، بھائی 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی سننے سے بھی آپ کو یاد ہوا ہوگا، بچے کو بھی یاد ہوا ہوگا، اتنا آسان، لیکن اس کے کمالات بے شمار۔ اگر میں اس پر مزید بات کروں تو مجھے یقین ہے دن تو گزر جائے گا، رات گزر جائے گی، لیکن اس کے کمالات، اس کے فضائل ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اپناؤ اس کو بھائی، آسان سا کلمہ ہے لیکن کمالات بے شمار۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی، سارے کام شام ٹھیک ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، اولاد میں برکت، مال حال میں برکت، رزق میں برکت، گھر میں برکت، سب برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا